لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه وجنبني فيه من حفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك یا حادی المذلین۔ ساتویں ماہ مبارک کے دن کی دعا، جس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر انشاءاللہ یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے مدد کر دے، آج کے دن میری مدد فرما تاکہ میں تیرا روزہ رکھ سکوں اور تیری عبادتوں میں کھڑا ہو سکوں۔ وجنبنی فیہ، اور اے اللہ مجھے بچا لے، آج کے دن اس 7ویں روزے کے دن مجھے بچا لے، من حفواتہ و آثامہ، کہ میری زبان سے کوئی فالتو اور لغو بات نہ نکلے، اور مجھے گناہوں سے بچا لے۔ وارزقنی فیہ، اور اے اللہ آج مجھے عطا کر دے، میرے رزق، مجھے رزق دے دے۔ کون سا رزق؟ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کا رزق جو ہے وہ خالی کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ رزق جو ہے وارزقنی فیہ، اے اللہ آج کے دن مجھے رزق دے، کس چیز کا؟ ذکر کا بدوام ہے، تاکہ میں تجھے ہمیشہ یاد رکھ سکوں۔ اب دیکھیے، اور یہ یقین جان لیجئے، یہ روزی جو ہے جو اللہ کی یاد کی ہے، وہ روزی مادی کھانے پینے اللہ سب کو دیتا ہے، حتیٰ جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی اس کو بھی دے، آج جو اس کا انکار کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، لیکن یہ اپنی یاد کی روزی اپنے خاص بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا۔ آج آپ بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دنیا میں لوگ کتنے ہیں جن کو شاید زندگی میں ایک بار بھی خدا یاد نہ آیا ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ جملہ ہے: اے اللہ یہ میں تیری یاد ہمیشہ اس وقت کر سکوں گا جب تو مجھے توفیق دے گا، اور اے اللہ تو ہی یا ہادی المذلین، اے وہ خدا جو گمراہوں کی ہدایت کر دیتا۔ اس دعا میں چند چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہے، دعا پوری اہمیت کی حامل ہے، یہ کہنا شاید اس لیے ہے کہ ہم دوسری چیزوں کو جب مقابلہ کرتے کہتے ہیں یہ اس میں بہت ساری چیزیں قابل غور ہیں، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی توجہ سے
نماز روزہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے، کوئی آدمی اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو جو اس میں بڑے سے بڑا کام ہے، جس کے اثرات بڑے دور تک جاتے ہوں، جس کا زندگی میں بہت بڑا اثر ہوتا ہو، وہ کیسے آپ بغیر اللہ کی مدد کے کر سکتے؟ یہ یقیناً نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے، اور یہ حقیقی واقعات ہے۔ ایک آدمی بہت پیسے والا ہے، بہت دولت ہے اس کے پاس، دنیا کی نعمت ہے اس کے پاس، لیکن اللہ اس کو زیارت کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ پوری زندگی اس کا کروڑوں روپے ہے، لیکن ایک بار بھی زیارت کو نہیں جا پاتا، ایک بار بھی حج پہ نہیں جا سکتا۔ اچھا آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک صاحب بڑے دولت مند تھے، بڑا غرور بھی تھا، کہتے میں جاؤں گا حج پہ، اس سال حج پہ جاؤں۔ ٹھیک، ہمارے پاس دیکھیے پاسپورٹ بنا لیا، ویزا لگوا لیا، ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، جدہ ایئرپورٹ پہ گئے، ہارٹ اٹیک آیا، وہاں سے سیدھے ہاسپٹل، جب حج پورا ہو گیا وہ ٹھیک ہو گئے، سیدھے وہاں سے انڈیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے نا کہ اگر خدا نے مدد کی ہوتی تو یہ حج بڑی آسانی سے کر سکتا تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ دیکھیے بڑی چیزیں، ہمارے ایک جو ہے بڑے مرجع گزرے ہیں، اس دنیا سے جا چکے، جو امام خمینی کے استاد تھے، امام خمینی کے استاد تھے۔ وہ حج کرنے کے لیے گئے تو ان کی بہن بھی ساتھ میں گئی، ان کی بہن بھی ساتھ میں گئی۔ اچھا اب حج میں تو ایک ایسا سیزن ہے جہاں 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر طرف آدمی آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ تو وہاں جب گئے وہ تو اپنی بہن، ان کی بہن بھی حج کے لیے گئی کہ چلو بھائی ہمارے جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں حج پہ۔ اچھا ایران کا تھوڑا طریقہ بھی الگ ہے، وہ آپ کو جو ہے بینک میں نام لکھوانا پڑے گا اور آپ کا نام آئے گا تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ گئے، جب طواف کرنے کی باری آئی تو بہن نے ان سے کہا بھائی سے کہ بھائی اتنے مردوں کے درمیان میں کیسے طواف کروں، جہاں ایک جسم دوسرے جسم سے لگا رہتا ہے، اور میں حجاب سے ہوں، اور یہ ان کے درمیان ٹکرا کر چلنا، پس کر چلنا، یہ کیسے کروں میں؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، اب مرجع تھا بھائی، تو کہا بہن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ میں ایک عورت ہوں، اور اے اللہ میں طواف کرنے آئی ہوں تیرے گھر میں، تو نے بلایا ہے مجھے طواف کرنے کا، تو تو ہی میری عزت اور آبرو کی حفاظت کے ساتھ طواف کروا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ واقعاً میری بہن نے پتہ نہیں کس دل سے دعا کی، اچانک دیکھا کہ امام زمانہ صاحب ان کے سامنے ہیں، کرے آؤ طواف کر لو میرے ساتھ۔ کہتے اب امام جب جا رہے ہیں دور دور تک کوئی آدمی نہیں ہے، وہ گھنٹے جس کو طواف کرنے میں حج میں گھنٹے بھر لگتا ہے، کہتے ہیں ہم نے 10-15 منٹ میں کر لیا۔ اب دیکھو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ جب آپ اپنا رشتہ ادھر سے جوڑ لیتے ہیں تو غیبی مدد آ کر آپ کے لیے بڑے سے بڑا کام آسان بنا دیتی، بہت بڑی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جس کو ہم سوچتے ہیں ناممکن ہے، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ممکن بنا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں توسل میں کتنی ایسی چیزیں، ہمارے کتنے واقعات اس طرح کے ہیں۔ یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ ہم اور آپ محتاج ہیں اللہ کی مدد کی، چاہے چھوٹے کام ہوں یا بڑے کام ہوں، صحت کا معاملہ ہو یا عبادت کا معاملہ ہو، روزی کا معاملہ ہو یا اولاد کا معاملہ ہو، جس کام میں بھی آپ کو کرنا ہے مکمل۔ اسی لیے دیکھیے ایک حدیث دیکھا میں نے، وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے جو کام آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے وہ اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا۔
اور جو کام نہیں کریں گے وہ کیا ہوگا؟ ادھورا رہ جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی مثال آپ دیکھیے. دیکھیے انبیاء، یہ چیزیں ہمیں انبیاء سے سیکھنی چاہیے. جناب نوح نے کشتی بنائی، طوفان آ گیا، اب سب کو سوار کر لیا. تو عجب جملہ ہے یہ، قرآن اٹھا کر پڑھیے، دیکھیے کتنا بسم اللہ ہے ومجریہا یا مجراہا، اللہ کے نام سے ایک کشتی حرکت کر. آپ دیکھو تو ایک کشتی تو چلنے ہی والی ہے نا، کشتی بنائی گئی ہے کہ پانی میں چلے، لیکن ایک نبی جانتا ہے کہ کشتی اس وقت چلے گی جب اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کا نام اس پہ لے جائے گا، اور یہ میری کشتی مجھے کیا کرے گی؟ اس پار پہنچا دے گی. اگر اللہ کا نام نہیں لیا پتہ نہیں وہ پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی. اسی طرح آپ دیکھیں جناب سلیمان کے پاس کتنی طاقت تھی. آج خود قرآن نے کہا ہے کہ ایسی حکومت صرف 2 نبیوں کو ملی، جناب سلیمان اور جناب ذوالقرنین کو، اس کے علاوہ نہیں ملی ہے نا. لیکن آپ غور کریں اگر تو آپ پائیں گے کہ جب جناب بلقیس کو سبا میں خط لکھا تو خط کا پہلا جملہ ہے انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم واتونی مسلمین. بس 3 سلیمان کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے، تم سب کے سب مسلمان بن کے آ جاؤ. آپ دیکھو جس کے پاس اتنی طاقت ہو وہ ایک ملک فتح کرنے کے لیے پہلا جملہ جو لکھ رہا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. اور تم سب کے سب، جبکہ ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ جو آدمی اٹھنے اور بیٹھنے اور یا پلک جھپکنے کے درمیان بلقیس کا تخت و تاج منگوا سکتا ہے، یا ان کو نہیں منگوا سکتا تھا؟ اٹھا کے لاؤ ان کو نہیں. لیکن خط بھیجا وہ بھی بسم اللہ لکھ کر بھیجا. یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ میں اور آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ کہنا، کوئی بھی کام، ٹھیک ہے، تو آپ بسم اللہ کہنا نہ بھولیں. اسی لیے جب تک اللہ کے نام کی مدد نہیں ہوگی آپ کا کام مکمل نہیں ہوگا. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں چوتھے امام کی ہے. امام نے، اچھا امام کو جب آپ دیکھیں گے تو ایکسٹرا پاور تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے پاس معصوم ہے، علم الہی سے جڑا ہوا ہے، امام ہے، تو یہ تو خود ہی ساری طاقتیں اس کے پاس ہے نا. تو اب اور مزید طاقت کی کیا ضرورت؟ لیکن جو زیادہ طاقت رکھتا تھا اس کو زیادہ احساس تھا مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت. جن کے پاس کمزور ہے، ہم اور آپ کمزور ہیں، اور کبھی بھی اس بات کی طرف بڑی مشکل سے متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت. ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ جملہ سنیے اور پھر ایک اور حدیث سناتا ہوں. امام سجاد نے فرمایا ایک دعا میں، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما اس روزہ رکھنے کے لیے. اب آپ کہ روزہ رکھنے کے لیے اللہ کی مدد کیا چاہیے؟ ہم تو صبح شام تک بھوکے ہیں اور روزہ تو ہو ہی گیا، کھانے پانی سے اپنے آپ کو دور رکھا. لیکن امام روزے کے کسی اور پہلو کی طرف اشارہ کر رہے کہ اے اللہ میری مدد فرما اس روزے کے لیے جس میں میرے بدن کا ہر حصہ گناہ سے دور رہے. آپ دیکھیے میں اور آپ بڑی آسانی سے یہی مسجد میں بیٹھے ہیں نا، یہی مسجد میں، اور کب ہماری یہ زبان پھسل جائے کسی کو پتہ نہیں چلے. حتیٰ ہمیں شاید احساس بھی نہ ہو کہ ہماری زبان نے ماشاء اللہ کچھ کر دیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوگا، گناہ ہوگا، ہے نا. اب امام کیا کہہ رہے؟ اے اللہ میری مدد فرما اس روزے کو رکھنے میں، تاکہ میں اپنے بدن کے تمام اعضاء کو اس روزے میں گناہوں سے بچا سکوں. ہمیں یقین رکھتا ہوں، آپ کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، امام ہرگز گناہ نہیں کرتا. امام کی عصمت اس کو گناہوں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس طاقت یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا. تو یہ کس کے لیے امام فرما رہے تھے؟ ہمارے لیے فرما رہے تھے کہ دیکھو میں علی ابن الحسین ہو کر دعا کر رہا ہوں، تو تمہیں نہیں دعا کرنا چاہیے
کہ اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں روزہ رکھوں تو میرے اعضاء و جوارح بدن کے بھی گناہوں سے دور رہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اپنے بدن کے اعضاء کو، حصوں کو تیری خوشنودی کے لیے استعمال کر سکوں، تیری رضا کے لیے، تیرے قرب کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے استعمال کر سکوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے اللہ تاکہ میرے یہ کان اور میری یہ آنکھیں، میرے کان بیہودہ باتیں نہ سنیں۔ اچھا کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن کوئی کچھ کہہ رہا ہے جو آپ سن رہے ہیں، جو بکواس ہے، جو غلط ہے، تو آپ کے پاس طاقت کیسے؟ یہ تو اللہ ہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ لے جا کے رکھ دے یا وہاں سے اٹھا دے جہاں سے یہ ہونے والا ہے اور آپ محفوظ ہو جائیں، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ مجھے مدد کر دے تاکہ میں جو ہے اپنے کام کو بیہودہ چیزوں سے سننے سے دور رکھ لوں۔ اور اس کے بعد اور کیا فرمایا؟ اور اے اللہ یہ آنکھیں گناہوں کی طرف جلدی سے نہ اٹھ سکیں۔ دیکھیے یہ جو بڑا مسئلہ ہے، آپ کبھی سوچئے گا کہ کسی پڑوسی کے وہاں جھانکنا جو ہے ہمارے وہاں شرعاً غلط ہے۔ اچھا آپ مسجد میں رہتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ رہتے، آپ نے اپنی کھڑکی کھولی اور سامنے نظر پڑ گئی، سامنے نظر پڑ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب دوسری بار نظر ڈالا تو اب جو ہے امام کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میری آنکھیں جلدی سے کسی حرام کی طرف نہ اٹھ جائیں، تو میری مدد فرما دے تاکہ اے میرے معبود میں اس پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ اس طرح کا روزہ رکھ سکوں جو تیری مرضی کے مطابق ہو، تیری خوشنودی کے مطابق ہو، تو چاہتا ہو۔ اسی طرح نماز کی حالت تو ہمارے وہاں اور خراب ہے۔ روزے میں تو تھوڑا، نماز میں تو اور اتنی بدتر حالت ہے کہ جب آپ یہاں نمازیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی مدد لیے بغیر حاضر۔ آج ہم جب پڑھتے ہیں جانتے ہیں کتنے لوگ، میں ابھی یاد آ گیا مجھے تو ایک آدمی 30 سال تک اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے 30 سال تک، 30 سال تو بہت بڑا جو ہے ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ایک دن اس کی نظر اذان دیتے دیتے سامنے چھت پہ کسی خاتون پہ پڑ گئی۔ یہ صاحب اتنا مہ ہوئے کہ اذان دیتے دیتے اس جگہ سے نیچے آ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی 30 سال اذان دینے کا ثواب اور آخری موت نامحرم کو دیکھ کے ختم۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر مکمل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ مجھے نماز پڑھنے میں، آج کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے نماز پڑھنے گئے، پوری زندگی نماز پڑھتے رہے لیکن پتہ چلا کہ نمازی کی کوئی خصوصیت اس میں پائی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی مدد مانگے بغیر نماز پڑھی۔ جو اللہ کی مدد مانگے بغیر پڑھے گا اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اسی لیے مجھے اپنی ہر عبادت میں ضروری ہے کہ کرنے، بلکہ عبادت چھوڑ دیجئے آگے تھوڑا بڑھ جائے، ہر کام کے لیے کرنے سے پہلے اے اللہ تو میری مدد فرما تاکہ میرا کام آسان ہو جائے، میرے لیے آسان ہو جائے۔ یہ ایک جملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی۔ دوسرا جملہ جو ہے آپ دیکھیے وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفْوَاتِهِ وَآثَامِهِ، اے اللہ مجھے زبان کی بکواس سے، فضول گوئی سے، بیہودہ باتوں سے اور گناہوں سے آج کے دن بچائے رکھ۔ اب آپ دیکھیے فضول گوئی، یہ زبان جتنی چھوٹی ہے نا ہمارے وجود میں اتنی ہی خطرناک ہے۔ آج میں نے ایک جو حدیث دیکھی ہے، آپ دیکھیے کیسی حدیث ہے یہ کہ ظاہراً معصوم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، جب ہماری آنکھ کھلتی ہے نا صبح، تو سب سے پہلے ہماری زبان ہاتھ جوڑ دیتی ہے بدن کے سامنے، ہمارے بدن کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ دیتی ہے، دیکھو پلیز پورے دن جو ہے
کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تمہاری چھوٹے سے اس اعضاء کی بنا پر ہم رسوا ہو جائیں، ہم ذلیل ہو جائیں۔ آپ دیکھو کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن یہ پورے سارے بدن کے اعضاء مل کر کہتے ہیں بھائی دیکھو ہاتھ جوڑتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ یہ اماموں نے فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی چھوٹی ہے اتنی تیزی سے کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب اگر ہم بچانا چاہیں، اب میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول نے اس بات کو کتنے بہترین طریقے سے ارشاد فرمایا۔ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نے فرمایا اے جابر، ماہ مبارک کے رمضان میں جو شخص روزہ رکھے، ہم روزے سے ہیں نا، الحمدللہ ہم روزے سے، آگے ایک جملہ سنیے، اور رات کے ایک حصے میں عبادت کرے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اٹھتے بھی ہیں جلدی سے نہیں اٹھے، 2 رکعت نمازی سے پڑھ لیا جو ہے، کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں عبادت کرے، اور اپنے پیٹ اور خواہشات کو، اپنے پیٹ کو پاک رکھے، اور پیٹ کو پاک رکھنے کے علاوہ کیا ہے، خواہشات سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اور یہ جو جملہ مجھے، اور اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اب عجب جملہ ہے، یہ فرما دیا کہ روزہ رکھے، آدھی رات کو یا کچھ رات کے کچھ حصے میں عبادت کریں، پیٹ کو اور جو خواہشات سے اپنے پیٹ کو پاک رکھے، اور زبان کی حفاظت کرے۔ کہتے اگر اس نے یہ کام کر لیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے رمضان چلا جاتا ہے اسی طرح اس کے گناہ چلے جائیں گے۔ اب دیکھو مثال بھی پیغمبر نے کتنا دی، ہر روز ہم سے گزر رہا ہے، کہتے اسی طرح تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ جناب جابر نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے کتنی بہترین بات بتائی ہے کہ انسان ایک چھوٹے سے عمل کر لے اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے رمضان جا رہا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا جابر بات بالکل سچی ہے، بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس طرح کے شرائط فراہم کرنا اور اس رتبے کو حاصل کرنا بڑا جو ہے مارکے کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے اپنے آپ کو دبا کر رکھنا۔ تو اگر کر لے گیا تو بے شک یہ چیزیں ملے گی، لیکن کر لے جائیں نا تو پھر ایسا ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اور آپ سب جو ہے بار بار کہتے ہیں اللہ ہمیں بچا لے، لیکن جب بچنے کا موقع آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بار اللہ معاف کرنے والا ہے، بس اتنا کافی ہے آگے کہنے کے لیے، اللہ معاف کرنے والا۔ میرے بھائی اللہ منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، خالی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں بے شک اللہ معاف کرنے والا، لیکن یہ بھی مت بھولیے کہ اللہ انتقام لینے والا بھی ہے، اللہ سزا دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ کا رسول روزے کی فضیلت میں کتنے خوبصورت جملے کہہ رہے ہیں، لیکن انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسی لیے ہم شروع میں کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی مدد مانگو تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ خوب، اور اس کے بعد والے یہ دیکھیے جو جملہ ہے وہ بہت عجیب ہے، وَارْزُقْنِي فِيهِ، اے اللہ مجھے روزی دے دے تاکہ تیری مدد، تیری توفیق سے ہمیشہ تیری یاد میں مصروف رہوں، مشغول رہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں جو ہے یہاں سے آپ کو، آج ہمارے پاس ایک فہرست بنائی جائے نا، ایک فہرست، خالی ایک انڈیکس بنایا جائے، لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے، لاکھوں جو نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت تک پڑھتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے، جب یہاں پہ پہنچا تو یاد آیا ہمارے وہاں ایک صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ اچھا وہ پولیس میں تھے، وہ جو ہے پولیس میں نوکری کرتے تھے، اور اسی پولیس کی نوکری سے، اسی پولیس کی نوکری میں ان کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، مر گئے۔ اچھا اب جب دیکھیے وہ بھی آبکاری پولیس تھے،
یہ جو ہے نشہ اور چیزوں کے جو ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نارکو، وہ اس میں تھے۔ اب جب مر گئے اور ان کی لاش تیار ہوئی دفن کرنے کی، تو لوگوں سے آئے، کہا لکھ دیو بھیا کہ آپ ایک دستخط کر دو کہ اچھا آدمی تھا۔ ہمارے پورے گاؤں میں سے کوئی تیاری نہیں ہوا، کہا بھیا ہم نہیں لکھیں گے، پتہ نہیں یہ کیا 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 ہے انہوں نے، اور اب اللہ ہمیں پکڑ لے، نہیں بھائی معاف کرو، ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا یہ کام کرتے ہو، ہم ان کی گواہی نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تو پورا گاؤں، ان کے گھر والے سناٹے میں آ گئے کہ ارے پورے گاؤں میں سے کوئی ایک نہیں تیار ہے جو کہے کہ ہاں ہم آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، یہ اصل ریڈی ہی نہیں ہو رہا۔ تو اب جو ہے ان کو تو ان کے رشتہ داروں کو بلا کے انہوں نے کیسے ہی گواہی واہی لے لی، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دستخط وسخط کر کے انہیں دفن کر دیا۔ لیکن دوسرے بھائی جو ان کے پولیس میں تھے، اب 5 وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یار اب تک تو آپ کو اللہ یاد نہیں ہے، اور ایک بھائی کی موت ہوئی اور گاؤں والوں نے یہ کیا، اب آپ 2 مہینے میں اتنا موٹا گٹھا ان کے جو ہے پیشانی میں دکھائیں گے۔ اب کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نا کہ اب تک غافل تھے، اب اللہ کی یاد میں مصروف ہوئے، لیکن کتنے دن تک رہیں گے؟ خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے گاؤں والوں کو کہ یہ گواہی دے دیں؟ یہ کوئی نہیں جانتا میرے بھائی۔ اسی لیے میں نے کہا جب ہم فہرست، اگر ہم انڈیکس تیار کریں نا، تو ہمیں اس طرح کے انسان کی بھرمار نظر آتی ہے، چاروں طرف نظر آتی ہے، جو کر کیا رہے، کرتے کیا ہیں، یہی کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو عبادت کرنا ہے، لیکن اگر موقع ملے گا تو کوئی عبادت نہیں کرے۔ یہ جو چیز ہے آپ دیکھ لیجیے، آج آپ پوچھئے، اسی آپ بمبئی میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، آج ہمارے شیعہ ہی اس بمبئی میں کہتے ہیں 3 کروڑ ہے، ارے پورے ہندوستان میں 3 کروڑ، یہاں کم از کم یہ تو بہت 4-5 لاکھ ہوں گے، مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ اب آپ ایک کوئی تاریخی واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھیے اللہ سے روزی مانگیے، اور وہ بھی کیسی روزی کہ اللہ ہمیں ایسی روزی دے جس میں ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کر سکیں، ایسی روزی دے جس میں ہم کبھی اللہ کو بھولیں نہیں، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے ایک ہمارے وہاں عبادت جو ہے نا، عبادت بہت اثرات رکھتی ہے، ہر جگہ عبادت اثرات رکھتی ہے۔ ایک عابد کا تاریخی واقعہ ہے جس کا نام برسیسا عابد تھا۔ اس نے بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کے زمانے اور اس قبیلے کا تھا، انبیاء کے نسل سے تھا، اتنی عبادت کیا، اتنی کہ لوگ علاج کروانے کے لیے جو پاگل ہوتے تھے کہتے تھے آؤ اے برسیسا عابد اس کے اوپر پھونک دو یہ ٹھیک ہو جائے، اتنا زیادہ عبادت کرتے اللہ کا قرب اور اللہ کے جو ہے نزدیکی اور خوشنودی حاصل کر چکا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک لڑکی پاگل ہو گئی، اس کے بھائی جو ہے ان کے پاس لے آئے، برسیسا عابد کے پاس، اور لے کر آئے، کہا کہ بھائی یہ میری بہن دیکھو پاگل ہو گئی ہے، آپ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو میرے گھر میں رکھ دو، اور 2-4 دن میں اس کو دعا پڑھ کے ٹھیک کر دوں۔ لیکن 2-4 دن میں تو کیا ہوا، وہ ٹھیک ہونے کے بجائے یہ بیمار ہو گئے، خود عابد صاحب۔ اب یہ جب بیمار ہو گئے تو شیطان تو ایسے ہی وقت جو ہے یہ ان کی جو ہے عبادت اب بیماری میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ یاد کیجئے جملہ کہ اے اللہ تیرے توفیق دے، مجھے روزی دے تاکہ میں تجھے یاد کر سکوں ہمیشہ، کبھی تجھ سے غافل نہ ہو جاؤں۔ شیطان نے ان کو اتنا ورغلایا اتنا کہ اس آدمی نے، اتنے بڑے عابد نے جو اتنا بڑے مرتبے تک پہنچ چکا تھا، اس لڑکی کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ برا کام کیا۔ اچھا اللہ کو اب ایسے آدمی کو رسوا کرنا ہے تو کیا کرے؟ یہ خبر دھیرے دھیرے جو ہے اب وہ لڑکی جو ہے حاملہ ہو گئی، اس کے بھائیوں کو پتہ چلا، تو یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ عابد نے ایسا کیا۔ اب وہ لوگ گئے شکایت کرنے کے لیے حاکم کو، دیکھو ہماری بہن کے ساتھ ایسا ظلم کیا اس نے۔ حاکم پورے شہر کو لے کر
آیا ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو گرفتار کروانے کے لیے۔ ان کو گرفتار کر لیا، پوچھا تم نے جرم کیا ہے؟ تو اب تو کیا کریں، یہ تو راستہ نہیں ہے بھاگنے کا بھائی۔ تو کہا ہاں ہم نے کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، اس کی سزا تمہیں پھانسی لگا دیتے ہیں۔ تو پورے گاؤں کے سامنے سولی پہ انہیں چڑھا دیا گیا۔ جیسے ہی یہ سولی پہ چڑھے، عجیب ہے یہ بات، دیکھیے بڑی عجیب بات، شیطان سامنے آیا، کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو تم نے یہ کام کیا کس کی بنا پر کیا ہے؟ یا میں تھا تم کو بہکا کے میں نے یہ کام کروا دیا، جانتے ہو؟ تو کہا میں جانتا ہوں، یہ شیطانی کا کام ہے۔ کہا اچھا یہ جانتے ہو؟ تو جانتے ہو کہ میں نے تمہیں سولی تک پہنچا دیا ہے، تو تم یہ بھی جان سکتے ہو کہ میں تمہیں چھڑا بھی سکتا ہوں، میں تمہیں اس سے آزاد بھی کروا سکتا ہوں، تو کہو تو آزاد کروا دوں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں اس سولی سے؟ کہا ہاں ہاں بالکل، میری طاقت تم نہیں جانتے ہو، میں بالکل آزاد کروا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے۔ کیا کرنا پڑے؟ کہ وہ میرے سامنے سجدہ کرنا پڑے، میرا سجدہ کرنا پڑے، اللہ کے سجدے کے بجائے میرے سامنے سجدہ کرنا پڑے۔ تو اس نے تمہیں عقل نہیں ہے، میں اسے سولی میں لٹکا ہوں، میں تمہارا سجدہ کیسے کروں گا؟ آخر سجدہ کرنے کے لیے تو مجھے زمین پہ ہونا چاہیے، اور میں تو یہاں پہ لٹکا ہوا ہوں، دیکھو ابھی چند لمحے میں میری جان نکل جائے گی، اور تم کہہ رہے ہو میرا سجدہ ہوں، میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، تمہیں اترنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے خالی تم اشارے سے سجدہ کر لو، بس ہے، اتنے ہی پہ راضی ہو جاؤں گا میں۔ اور ادھر اشارے سے سجدہ کیا، ادھر سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ ایک مدت، ایک عمر جس نے عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہو، اللہ کی رضا حاصل کیا ہو، گیا اس دنیا سے کیسے؟ کافر۔ تو اسی لیے میرے بھائی، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی مومن گھر میں پیدا ہوئے ہیں، پیدائشی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن کب تک عبادت کریں گے یہ کسی کو پتہ۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک شیعہ بچہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، بعد میں کیا بن گیا؟ اسی باندرا میں عیسائی بن گیا، اسی باندرا میں۔ یہ تو ایک مثال ہے میرے بھائی، کتنے لوگ ہیں، بابی بن گیا، کیا ہوا؟ کل تک یہ عبادت کرتا تھا، صراط مستقیم پہ تھا، آج کیا ہوا؟ کہتے اس نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، اگر اللہ سے مدد مانگی ہوتی تو اللہ اس کو صراط مستقیم پر باقی رکھتا تھا۔ اسی لیے امام ہمارے کہتے تھے صبح شام دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر باقی فرما۔ اور اس کے بعد والا یہ جملہ، یا ہادی المضلین، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے، تیرے علاوہ کوئی ہدایت کر نہیں سکتا، تو ہی ہے جو لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ 7ویں رمضان کی دعا تھی جو میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں اس کی وضاحت کی۔ آئیے ہم چلتے ہیں کربلا، اس لیے چلتے ہیں کہ ایک توفیق کا ذریعہ امام حسین کی عزاداری ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی امام حسین پر گریہ کرتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن جائے، حتیٰ آخر وقت میں بھی صحیح، لیکن اس کو بندہ بنا ہی دیتا ہے۔ لیکن کربلا کا کون سا پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں؟ آیا یہ ذکر کروں کہ صاحب حسینی کربلا میں آقا کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیا، یا یہ ذکر کروں؟ بس ایک چھوٹی سی بات ذکر کرتا ہوں۔ میں نے مقتل میں جب پڑھا تو آپ دیکھیے، اگر آپ صاحب دل ہیں، آپ واقعی انسانیت آپ کے پاس ہے، تو کوئی بھی تڑپ جائے گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے میں آگ لگ گئی، میں دیکھ رہا تھا سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جان بچا کر دوڑ رہی ہیں، اپنے پردے کی بچا رہی ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، اور خیمے جلتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک خیمے سے ایک بچی کو جلے خیمے سے نکلتے ہوئے دیکھا جس کے کرتے میں آگ لگ گئی تھی۔ کہتے ہیں مجھے اس بچی پہ اتنا رحم آیا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑا دوڑا کر اس بچی کے قریب آیا، گھوڑے سے اترا۔ جب اس بچی نے مجھے دیکھا گھوڑے سے اترتے ہوئے
تو گڑ گڑا کے کہتی تھی شیخ میرے کانوں میں بندے نہیں ہیں، شیخ میرے ساری چیزیں چھین لی گئی ہیں، میرے پاس اب تمہارے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دیکھو میرے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ کہتا میں نے یہ سنا تو میرا دل کانپ گیا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹا میں تجھے کوئی لوٹنے نہیں آیا ہوں، میں تجھے کوئی ستانے نہیں آیا ہوں، میں تو آیا ہوں تاکہ تیرے کرتے میں جو آگ لگی ہے اس کو بجھا دوں۔ کہا شیخ اگر ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو مجھے نجف کا راستہ بتا دو تاکہ میں اپنے دادا کے پاس جاؤں اور یہ شکایت کر سکوں، دادا کربلا میں ہم پر وہ ظلم ہوا، ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا، پھپھیوں کی چادریں چھین لی گئی، آؤ دیکھو یہ سرخ نے ہمارے چہرے کے اوپر تمانچوں کے سرخ نشان دیکھ لو، اے بابا ہمارا کنبہ کربلا میں اڑان ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے روزی میں اضافہ فرما، مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ تمام مومنین کو اس آفت و بلا سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ شیعان علی جہاں بھی ظلم کا شکار ہے پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کو ان کے شر سے محفوظ فرما، جو قید میں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع